حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو وقار دیا۔ کیسے؟ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بندے کی عزت کی جائے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی عزت نفس کا احترام کرتے ہوئے۔ بندہ بندے کی عزت کرے، بندہ بندے کو عزت دے۔ کیسے دے؟ پہلا طریقہ یہ ہے، اگر اختلاف بھی ہے، اس سے دشمنی بھی ہے، تو کچھ انسانی قدریں ہیں انہیں پامال نہ کرے، کچھ اسلامی قدریں ہیں انہیں پامال نہ کریں، کچھ مصطفی قدریں ہیں ان کا خیال رکھے، اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے اختلاف کرے۔ دوسرا یہ کہ کسی کو اپنے سے حقیر نہ جانے۔ تیسرا پہلو یہ ہے، اگر آپ انسانیت کا احترام کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی عزت نفس کا احترام کریں گے۔ عزت نفس، ہر نفس کی ایک عزت ہے۔ یہ عام جملہ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما یہ رہے ہیں کہ ہر نفس ایک عزت رکھتا ہے، ہر نفس عزت والا ہے، احترام والا ہے، وقار والا ہے۔ جیسے یہودی کے جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہوئے تو عرض کیا سرکار یہ یہودی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الیست نفسا، نفس تو ہے نا ایک، یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کا احترام نہیں کیا، اس کی عزت نفس کا احترام کیا۔ انسان ہونے کے ناطے ہر کسی کی عزت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سیرت طیبہ سے یہ سبق دیا، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا گدا گر، ہر انسان عزت نفس رکھتا ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کا خیال کریں۔ اب یہ سرکار کیسے سمجھاتے ہیں؟ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہو گئی، سرکار نے فرما دیا ذرہ برابر بھی دل میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا، ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور غرور ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جملہ سنیں، عرض کیا سرکار ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، بندہ چاہتا ہے اس کا جوتا خوبصورت ہو، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا ہو، اس کا جوتا، اس کی سواری وہ اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھی سواری رکھنا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننا اچھا، لباس اچھا پہننا یہ تکبر اور غرور نہیں، بلکہ جملہ سنیں، فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، سونا ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لباس اچھا پہننے کو، جوتا اچھا پہن لینا، اس کا تعلق تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ سونا ہے، حسن و جمال، خوبصورتی، وہ تو اللہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ دو نشانیاں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے تکبر تو یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دیا جائے۔ اب اندازہ کریں، تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دیا جائے۔ بندے کے پاس ایک حق آیا، حق واضح ہو گیا، کوئی بات ہے دلائل کی روشنی میں بندے پہ واضح ہو گیا کہ یہ سچا بندہ ہے، یا یہ موقف درست ہے، یہ حق ہے، حق یہاں ہے، اور بندہ کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے، انا کی وجہ سے حق کو واضح ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں یہ تکبر ہے۔ حق واضح ہو گیا، سچ واضح ہو گیا،
اب یہ سچی بات کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہم کیا جملہ بولتے ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یار آپ نے تو انا کا مسئلہ بنا لیا، بات تو آپ پہ واضح ہے نا، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، بات تو کلیئر ہے، آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا، مطلب حق واضح ہے، اور جو حق واضح ہونے پر بھی اسے جھٹلائے وہ تکبر کر رہا ہے۔ دوسری نشانی تکبر کی فرمایا لوگوں کو حقیر جاننا۔ تکبر یہ ہے دوسرے کو حقیر جاننا۔ اب یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، تو تکبر کا تعلق بھی تو دل کے ساتھ ہے نا۔ یہ تو بندے کے اندر کی کیفیت ہے، بندے کے دل کی سوچ ہے، وہ سوچتا ہے کہ فلاں غریب ہے، فلاں برادری سے ہے، فلاں ٹبر سے ہے، فلاں عہدے پر ہے، فلاں حیثیت والا ہے، میں اس سے اچھا ہوں۔ جب بھی آپ نے کسی کو حقیر جانا، کہاں؟ دل میں۔ جب بھی دل میں آپ نے یہ جانا حقیر، حقیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوٹا سمجھنا تذلیل کے ساتھ، یعنی کسی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ذلت کا جب معنی پایا جائے تو یہ حقارت ہے۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں تو میرا چھوٹا بھائی ہے، تو میرا جونیئر ہے، میرے بعد تو کلاس میں آیا، میرے بعد تو فلاں کی سنگت اور صحبت میں آیا، وہ اور چیز ہے۔ جب حقارت کا معنی تذلل کے ساتھ پایا جائے، ذلالت کے ساتھ پایا جائے تو وہ آ جائے گا کسی کو حقیر جاننا، اور حقیر جاننا یہ دل کی کیفیت ہے۔ جب تیرے دل نے یہ جانا فلاں مجھ سے چھوٹا ہے، فلاں برادری سے ہے، یا کئی طریقے، کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا تکبر پر، کئی طریقے، فلاں کا علم میرے برابر نہیں، کہاں میرا علم، کہاں اس کا، کہاں میرے نقش و نگار چہرہ رنگ، کہاں میری گاڑی، کہاں میرا منصب، کوئی چیز بھی جہاں بندہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر جانے، یہ دل کی کیفیت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں تکبر اور غرور ہے، ذرہ برابر بھی ہو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلی نشانی حق قبول نہیں کرتا، اور دوسری نشانی کہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔